السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق آپ کی اتباع اور اطاعت کا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہے کہ جو اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ شان، یہ مقام، یہ اتھارٹی شاید کسی اور کو حاصل نہ ہو، اور یقیناً کسی کو حاصل نہیں. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں شیخ و مرشد، امام و حضرت، فلاں بزرگ اور ولی، ان کی جو مانتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے. یہ حق ہے، یہ مقام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مانتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، وہ حقیقت کے اندر اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. صحابہ کرام اس حق کو سمجھنے کے بعد بخوبی انجام دیتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، جب لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی اور مسئلہ آپ کے سامنے آیا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا، جس کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھیجا تھا، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحت کا، بیماری کا سن کر یہ لشکر رک گیا تھا. ابو بکر صدیق کو مشورہ دینے والوں نے دیا کہ اس کو روانہ نہ کرو، اس کو نہ بھیجو. مدینے کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، مدینہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ہماری کمزوری غیروں پر عیاں ہے، اس کو روک لیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کا ایمان، آپ کی اتباع کا جذبہ کتنا عظیم ہے. فرماتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، یعنی مدینے میں کوئی نہیں بچے گا، جنگلی درندے آئیں گے اور مجھے اچک کر لے جائیں گے، اگر یہ مجھے یقین ہو جائے میں پھر بھی اس جھنڈے کو بند کر کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جس کو رسول اللہ نے لہرا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لشکر کے روانہ کرنے کا حکم پیارے حبیب علیہ السلام نے دیا. تو کیا میں اپنی خلافت کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ کروں؟ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے مجھے اچک لیں گے، اس کے باوجود میں اس قافلے کو، اس لشکر کو، مجاہدین کے اس قافلے کو نہیں روک سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. بخاری و مسلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب درس لے کے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. سیدنا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ وارضا حجر اسود کے سامنے آتے ہیں. بیت اللہ میں لگا ہوا وہ پتھر جس کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے چوما، کائنات کے پتھروں میں سب سے پیارا پتھر حجر اسود ہے.
بیت اللہ میں جڑا ہوا یہ پتھر، امیر المؤمنین اس کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے کیا ہے؟ واللہ انی لأعلم، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، انک حجر، کہ تو ایک پتھر ہے، میں یہ جانتا ہوں، مجھے یہ علم ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کا فائدہ کر سکتا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا علم ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چومتا کیوں ہوں؟ رسول اللہ کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کائنات کے پتھروں میں سب سے پیارا پتھر ہے، اور امام الموحدین، امیر المؤمنین، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ لوگوں، یہ پتھر جو بیت اللہ میں لگا ہوا ہے، اس میں بھی نفع اور نقصان کی طاقت۔ اور ہمارے عقیدے کتنے برباد ہو گئے، کسی دربار سے کوئی پتھر لے کے پہن لیتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا جب سے یہ پتھر میں نے پہنا ہے میری فلاں بیماری ختم ہو گئی۔ یہ فیروزہ، کئی لوگوں نے انگوٹھیوں میں پتھر لگائے ہوئے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ فیروزہ پتھر ہے، یہ عقیق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ نہیں مانتے؟ یہ پتھر جو میں نے بابا حجویری کی قبر سے لے کے باندھا تھا، یہ پتھر جو میں نے یہ اسلام آباد کے بری سرکار کی قبر سے لے کر باندھا تھا، جب سے یہ پہنے ہیں، جب سے یہ لگائے ہیں، جب سے یہ کڑے، جب سے یہ چھلے، یہ انگوٹھیے، یہ منکے، یہ بابا جی کا نمک، یہ بابا جی کی قبر کا دھون، یہ بابا جی کی قبر کے ٹکڑے، ہماری ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ آپ کہاں مانتے ہیں؟ وہ فلاں ہمارا ایک پڑوسی تھا، اس کا بچہ بولتا نہیں تھا، پیر طوطے شاہ کا نمک چٹوایا فوراً بولنا شروع ہو گیا۔ ہمارے پیروں کے نمک کے اندر بھی کرامتیں ہیں، ان کے پتھروں میں بھی کرامتیں ہیں، ان کے کڑوں کے اندر بھی بڑا کمال ہے، اور کائنات کے سب سے پیارے پتھر کے سامنے امیر المؤمنین سیدنا عمر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں انک حجر، تو پتھر ہے، پتھروں میں نفع نقصان نہیں ہوا کرتا، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی تو نقصان دے سکتا ہے، پھر آخر تجھے چومتا کیوں ہوں؟ تجھے نہیں چومتا، محمد کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے نبی کی طبع ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک سنت، دوران طواف رمل کرنا، کندھا ننگا کر کے چادر کو نیچے سے نکال کے پھر پہلے 3 چکر اچھل اچھل کے لگانا پہلوانوں کی طرح۔ کہا یہ تو اللہ نے مشرکوں کو ڈرانے کے لیے ہمیں تعلیم دی تھی، اہل مکہ کے جو کفار مکہ تھے ان پہ روک ڈالنے کے لیے ہم نے یہ عمل کیا تھا، اب تو اللہ نے مشرکوں کو ہلاک کر دیا، کوئی مشرک باقی نہیں، اہل ایمان ہے سارے، اب اس عمل کے کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ لیکن سنو، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں نبی کی سنت کو چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ ہماری تو عادت بن گئی نا، کوئی کام بتایا جائے، کوئی حدیث بتائی جائے، اجی مول صاحب یہ سنت ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو گناہ کوئی نہیں، یہ سنت ہے۔ ارے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی گئی گزری چیز ہے کہ اس کو جب چاہے جہاں چاہے چھوڑ دے، ٹھوکر مار دے؟ جی سنت ہے، فلاں چیز سنت ہے، کر لیا ثواب ہے، نہ کیا۔ یہ پیارے نبی کی محبت کا ایک نتیجہ ہے کہ جب دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی زندگی کے ایک ایک کام کو اپنی زندگی میں لانے کو جی چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک جگہ سے گزرتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں تیرا کیا گمان ہے، مجھے ٹھوکر لگی ہے یا میں نے جان کے کھائی ہے؟ کہا کوئی عقل مند انسان جان کے بھی ٹھوکریں کھاتا ہے، انجانے میں پتھر آپ کے پاؤں میں آیا، ٹھوکر لگی؟ کہا نہیں، میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا، اسی راستے سے میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، میں نے ان کی محبت میں خود کھائی ہے۔ پیار کرنے والے ان کا انداز ہی عجیب ہوا کرتا ہے، وہ ایک ایک مسئلے میں جب انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حکم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی گردنوں کو فوراً جھکا دیتے ہیں۔ مسند احمد میں ایک انصاری کا بڑا عجیب واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں تیری شادی نہ کروا دوں؟ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے صحابی جلبیب کے لیے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی راضی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ ہم نے تو فلاں سردار اور فلاں سردار کو بھی انکار کیا تھا۔ لڑکی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی ہے، جب دیکھتی ہے کہ ماں کا ارادہ انکار کرنے کا ہے، جواب میں کہتی ہے ماں یہ نہ دیکھو میری شادی کس سے ہو رہی ہے، یہ تو دیکھو میری خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ میرا دلہا محمد نے پسند کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں مجھے محمد علیہ السلام کے حوالے کر دو، مجھے محمد علیہ السلام کے حوالے کر دو، میرے رسول مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے، نہیں کریں گے۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم پیارے نبی کی بات کو سنیں، پیارے نبی کی حدیث کو سنیں، پیارے نبی کے فرمان کو سنیں، پھر یہ نہ کہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن فلاں اور فلاں راضی نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن فلاں اور فلاں کا مشورہ بھی باقی ہے۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے پھر کسی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہا کرتی۔ ابو داؤد میں سیدنا جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے اور صحابہ سے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ ابھی مسجد سے باہر تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا تھا کہ ابن مسعود آپ بیٹھ جاؤ۔ آپ کے مخاطب کون تھے؟ جو مسجد میں کھڑے تھے، آپ نے تو ان سے کہا، لیکن صحابی کا جذبہ اتباع دیکھیے، جو مسجد سے باہر ہے اس کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ نبی نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ان کو اندر بلاتے ہیں کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، میں نے تم سے تو نہیں کہا۔ ابن مسعود کے جذبات کو زبان دی جائے تو ان کے جذبات کیا تھے؟ پیارے حبیب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ کا فرمان سن کے میں کھڑا رہ سکتا ہوں؟ یہ مسلمان کا انداز زندگی ہے۔ کیا ہمارا بھی یہ ہے، کہ میرا بھی یہ ہے کہ میں بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی گردن جھکاتا ہوں کہ یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے؟ ہماری کیفیت ہی بدل گئی۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، آپ کے فضل سے، آپ کے حقوق سے ایسے غافل ہو گئے کہ حدیث سننے کے باوجود، اسلام کا مسئلہ جاننے کے باوجود ہمارے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا، ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی، جتنے مرضی حدیثیں آتی ہے۔ کسی کو سمجھاؤ بھائی آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اسلام میں یہ حرام ہے، نہ پیجئے۔ وہ صحابہ تھے جن کے ایمان کا حال کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، منادی کرنے والے سے کہا جاؤ اعلان کر دو شراب حرام ہو گئی۔ جس کے ہاتھ میں تھی اس نے وہ جام گرا دیا، جو منہ میں تھی کرلی کر دی، جو پی چکا تھا انگلی مار کے حلق میں سے الٹی کر دی، جس کے گھر میں مٹکے تھے گلی میں لا کے توڑ دیے۔ یہ اتباع تھی ان کی، اور یہ ہمارا حال۔ بھائی یہ سگریٹ حرام ہے نہ پیجئے، کہتا مجھ سے لائیے تو پوری کر لوں۔ جانتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ عمل میرا عمل مصطفیٰ کے خلاف ہے، لیکن اتباع کا جذبہ نہیں آتا، بلکہ شیطان ہیلے اور بہانے سے ہاں جی ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے، دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق اسی کو عطا فرماتا ہے جو عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ نے کبھی گھر بیٹھ کے مرغی کھانے کے لیے کہا مولوی صاحب دعا کرو میں گھر بیٹھا ہوں باہر نہ نکلوں اور بروست مرغی میرے گھر کے کمرے کے اندر خود ہی چل کے آ جائے؟ کبھی دعا کروائی آپ نے؟ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے، اتباع مصطفیٰ کا آتا ہے، دل میں ارادہ ماننے کا نہیں ہوتا تو ٹرخانے کے لیے مجھ سے دعا کرو اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے دل کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن کر اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو یاد کیجئے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر رہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے، سنیے اور اپنے اندر اس ایمان کو، اس جذبے کو دوبارہ روشن کیجئے، اس جذبے کو پھر اپنی زندگیوں کے اندر لوٹائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو۔
آج بھی لوگ پہنتے ہیں نا سونے کی انگوٹھی، انہیں کو بھائی یہ سونا حرام ہے، اب وہ جانتا بھی ہے کہ حرام ہے، لیکن شیطان اس کو بہانے کیا یاد، اور جی مجھے پتا ہے مولوی صاحب یہ حرام ہے، لیکن احتیاطاً پہنا ہے کہ کہیں سفر میں اگر جیب کٹ گئی، کہیں مجبوری میں پھنس گیا تو کم از کم یہ سونا ہوگا، یہ بیچ کے اپنا ٹکٹ لے کے کم از کم گھر تو آ جاؤں گا۔ یہ شیطان نے بہانے یاد کروائے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے نبی نے دیکھا صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی سونے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتار کر پھینک دی اور کہا کیا تم میں سے کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے قصداً آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے گا؟ کیا معنی؟ اگر مرد سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے گویا وہ آگ کا انگارہ پہن رہا ہے۔ کہا قصداً تم جان بوجھ کے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لوگے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، یہ تم پر حرام ہے، تمہاری بیوی پر نہیں، تمہاری بیٹی پر نہیں، تمہاری عورتوں پہ نہیں، عورتوں کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، اس کو بیچ کے اس کے مال سے فائدہ اٹھا لینا۔ اور ان کا یہ مشورہ غلط تو نہیں تھا نا، بات تو ٹھیک ہے کہ سونے کی انگوٹھی عورتوں پہ حلال ہے، مردوں پہ حرام ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے تمہارے ہاتھ سے اتار کر پھینکی ہے، تم اس کو اٹھا کر اپنی عورتوں کے استعمال میں لے آنا۔ جواب میں کہتے ہیں سنو، جس کو رسول اللہ نے اتار کر پھینکا ہے اللہ کی قسم میں اسے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ جس کو رسول اللہ نے اتار کر پھینکا ہے میں کبھی اس کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی اس سے ناراض ہوئے، میرے پہننے سے اسے آگ کا انگارہ قرار دیا، نبی نے اپنے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، پھر میں اپنے گھر میں لے کر جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ایک واقعہ بڑا عجیب اور صحابہ کرام کی اتباع ہمارے لیے نور کا مینارہ اور روشنی کا چمکتا ہوا باب ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے، دوران نماز آپ نے اپنی جوتیاں اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دی، سائیڈ پہ کر دی، حالت نماز میں سلام پھیرا، مڑ کے دیکھا تو تمام صحابہ جوتیاں اتار چکے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ جواب میں کہتے ہیں السلام آپ نے جوتیاں اتار دی تھی، اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت باقی؟ ہم نے تو آپ کو دیکھ کر اتار دی۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کر خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی یا کوئی تکلیف دینے والی چیز لگی ہے، اس کو اتار دیجئے، میں نے تو اس لیے اتاری۔ کہا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے حبیب نے اتار دی، آپ کی جوتی اترتے دیکھ کر ہم سب نے اپنی جوتی اتار دی۔ یہی تباہ ہے، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکی ہو۔ اس حدیث سے ایک دو مسئلے اور بھی سمجھ آتے ہیں، وہ بھی سمجھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم نے جوتی کیوں اتاری؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ آپ نے اتاری تھی، آپ کی جوتی اترتے دیکھ کر ہم نے بھی اتار دی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ مجھے جبرائیل نے خبر دی تھی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے۔ کیا معنی؟ جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، غیب کی ساری باتیں جانتے تھے، غیب کی ساری کنجیاں نبی کے ہاتھ میں تھی، تو جبرائیل نے آ کر نبی کو خبر دی تو نبی کو پتہ لگا، جب تک جبرائیل نے خبر نہیں دی نبی کو خبر؟ حدیث نے یہ مسئلہ واضح کیا یا نہیں؟ ماننے کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے، نہ ماننے والے کے سامنے اب انبار بھی لگا دیں۔ جبرائیل نے آ کے خبر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نعلین کے نیچے جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، اس کو اتار دیجئے۔ جبرائیل کی آنے پر، وحی کے اترنے پر پیارے حبیب کو خبر ہوئی، اور جب تک وحی نہ آئی رسول اللہ کو خبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر فقیر بابے حضرت شیخ مرشد امام ساروں کو علم غیب ہے، انبیاء کو بھی علم غیب ہے، انبیاء کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی تھی، نبی کو خبر ہو جاتی تھی، اور اگر وحی نہیں آتی تھی تو خبر آپ محتاج تھے وحی کے۔
بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی ان سے کہو میں بشر ہوں، انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، انسانیت میں بھی اولاد آدم میں سے ہوں. ہاں میرے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے، پیارے حبیب پر وحی آتی تھی، اور رسول اللہ کے علاوہ وحی کسی اور پہ، آپ کے بعد یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وحی کسی اور پہ نہیں آتی. نہ ملائکہ کسی پیر پہ اترتے ہیں، نہ فقیر پہ اترتے ہیں، نہ حضرت پہ اترتے ہیں، نہ شیخ پہ اترتے ہیں. یہ وحی کا سلسلہ محمد الرسول اللہ تک تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حق کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے پیار کیا جائے. خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جاگ جائے. خوش نصیب ہے وہ جس کو پیارے حبیب کی محبت نصیب ہو جائے. اے اللہ، ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں. اے اللہ اپنا پیار عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کا پیار عطا فرما دے، پیارے حبیب کے پیارے صحابہ اور اہل بیت کا پیار عطا فرما دے. ہر اس شخص کی محبت عطا فرما دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں تیری محبت کے قریب کرتے ہیں. یہ حق ہے پیارے نبی کا کہ ان سے محبت کی جائے. آئیے اللہ کا کلام سنیں. قل ان کان آباؤکم، یہ محبت ہو کیسی، یہ محبت ہو کتنی، یہ محبت کس کس چیز سے بڑھ کر ہو. قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 24 ہے. قل، اے نبی کہو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویے، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، مال جو تم نے کما کر رکھا ہوا ہے، و تجارت تخشون کسادها، وہ تجارت جس کے کم ہو جانے، گھاٹا پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، وہ مساکن ترضونها، وہ کوٹھیے جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو. پھر دوہرائیے، تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویے، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے محلات، تمہاری کوٹھیے، تمہارے مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے، رسول اللہ سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، میدان جہاد سے، اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنی بیویے، اپنے رشتہ دار، اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی کوٹھیے زیادہ پسند ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا تم پہ عذاب نازل ہو جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ قرآن کی آیت کھول کے ہمارے سامنے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا درس دے رہی ہے کہ پیارے نبی سے محبت کیسی ہو. ماں باپ سے بڑھ کر محبت ہو، اولاد سے بڑھ کر محبت ہو، بھائیوں سے بڑھ کر محبت ہو، بیویوں سے بڑھ کر محبت ہو، رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت ہو، قوم سے بڑھ کر محبت ہو، مال و تجارت سے بڑھ کر محبت ہو، مکانوں کوٹھیوں سے بڑھ کر محبت ہو. کیا میری اور آپ کی محبت کا یہی حال ہے؟ یہ آیات پڑھنا، یہ احادیث سننا، اس کا فائدہ تبھی ہے جب میں اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں، میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں، میں اپنی زندگی کو جہاں قرآن و حدیث کے خلاف پاؤں اس کو چینج کر لوں. یہ مبارک زندگی مومن کی زندگی ہے. اور اگر صرف قرآن و حدیث سن کر سبحان اللہ کہہ کر گردن ہلا کر اٹھ کے چلا جاؤں، رہوں ویسا کا ویسا، تو یہ بڑی خطرناک زندگی ہے کہ میں اپنے اوپر حجت قائم کر رہا ہوں کہ مجھے سارے دلائل پہنچے، میں نے پھر بھی نہیں مانے. قرآن نے کیا کہا؟ ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، اہل و عیال سے بڑھ کر محبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، باقی زندگی کی ساری مثالیں اسی پہ آپ خود فٹ کر لینا. یہ سنت کس کی ہے جی؟ آواز نہیں آئی. جس کی داڑھی ہے میرے خیال صرف اسی کی آواز آ رہی ہے، جس کی نہیں ہے اس کی نہیں آ رہی. یہ سنت کس کی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسے رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے معاف کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ وفروا اللحا، وفروا ای کثروا، اس کو معاف کر دو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اس کو لٹکاؤ. یہ حکم کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بیگم صاحبہ کہتی ہے غلط راستے پہ چل پڑے ہو، جالیات میں جا کے تم نے داڑھی رکھ لی ہے، میں مولوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. اللہ کسی کو ایسی بیگم عطا نہ فرمائے جس کو رسول اللہ کا چہرہ ہی پسند نہ ہو. محبت ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے جی؟ چہرے سے ہوتی ہے نا. اپنے محبوب کے چہرے کے بارے میں محب کیا کہا کرتا ہے؟ میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا، میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا، میرے محبوب کا چہرہ. کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ یہ الفاظ استعمال کرتے ہو؟ محبت ہوتی ہے تو چہرے سے ہوتی. کبھی آپ نے سنا کسی نے اپنے محبوب کے گوڈے گیٹوں کی تعریف کی ہو؟ میرے محبوب کے گوڈے بڑے اچھے ہیں، میرے محبوب کے پاؤں بڑے اچھے ہیں، میرے محبوب کی ٹخنے بڑے پیارے. کیا کہنا، ایسا ٹخنا بھی کہیں ہوگا آلو بخارا جیسا ٹخنا ہے میرے محبوب کا. کبھی سنا آپ نے؟ محبت ہوتی ہے تو کس سے؟ چہرے سے. اگر نفرت ہو کسی سے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان بھائی کے دل میں کسی مسلمان کی نفرت ہو، اگر دل میں نفرت ہو کسی سے تو نفرت کس سے ہوتی ہے؟ وہ بھی چہرے سے ہوتی ہے. کیا کہتے ہو؟ میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کے منہ پہ جھاڑو نہیں مارتا، میں تھوکتا نہیں اس کے منہ پہ. میاں اسے کو میرے آگے سے بھاگ جا، میری نظروں سے دور ہو جا، مجھے منہ نہ دکھانا. کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ تو کیا ثابت ہوا؟ محبت بھی چہرے سے، نفرت بھی چہرے سے. تعریف کرتے ہو تو چہرے کی، جھاڑو مارتے ہو تو چہرے پہ. جس کو محبت ہو رسول اللہ کے چہرے سے، وہ ویسا چہرہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ اللہ کے لیے سوچئے. کیا پیارے نبی سے پیارا کوئی اور ہے دنیا میں؟ کیا کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین پیدا ہوا ہے؟ جی ہوگا؟ قیامت تک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی داڑھی رکھ کر حسین تھے یا شیو کر کے حسین تھے؟ آواز نہیں آئی. داڑھی رکھ کر حسین تھے، شیو کر کے حسین تو نہیں تھے نا. داڑھی رکھ کر حسین تھے. آپ سے پیارا کوئی اور پیدا ہوا نہ ہوگا. کہنے والوں نے کہا حسن یوسف ایسا عظیم تھا، اتنا بڑا، اتنا پیارا چہرہ تھا یوسف علیہ السلام کا، ایسا حسن دیا تھا اللہ نے. جنہوں نے دیکھا اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی. جواب دینے والے نے دیا تھا کہ وہ یوسف تھا جس کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. یہ محمد الرسول اللہ تھے جنہوں نے اس کو دیکھا تھا بدر احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے تھے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پیارا کوئی نہیں. اب جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شیو کرتا ہوں بیوی کے کہنے پہ، شیو کرتا ہوں امی کے کہنے پہ، اس کو شیو کرتا ہوں دوستوں کے کہنے پہ، اس کو شیو کرتا ہوں مدیر صاحب کے کہنے پہ، میرے دل میں زیادہ محبت امی کی ہے، بیوی کی ہے، دوستوں کی ہے، قوم کی ہے یا رسول اللہ کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، آپ سب میرے مسلمان بھائی ہیں، لیکن اپنے نبی جیسا چہرہ بنانے کی دعوت دینے کا تو حق ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا جو فلم کی دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ لڑکے ہونے کے باوجود، مرد ہونے کے باوجود کبھی پونی کر لیتے ہیں، کبھی ہیئر بینڈ لگا لیتے ہیں، کبھی کان میں بالی ڈال لیتے ہیں. ان سے پوچھو چنگا پلا منڈا ایک ہی کر لیا. کہتا ہے جی آپ کو نہیں پتا میرا فلم کا فلاں ہیرو ہے، وہ جب بھی فلم میں آتا ہے پونی لگا کر آتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں تجھے تیرا ہیرو مبارک ہو. ہمارے ہیرو کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حبیب کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب وہ ہستی ہے کائنات کے ہر بندے کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اب سوچئے اللہ کے لیے اس مثال کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنے معاملات میں کتنے موقع آتے ہیں کہ مقابلہ ہوتا ہے میرے نبی کا بیوی کے ساتھ، میرے نبی کا ماں کے ساتھ، میرے نبی کا قوم کے ساتھ، میرے نبی کا خاندان کے ساتھ. میں نبی کو ہرا دیتا ہوں، قوم، برادری، بیوی، ماں کو جتا دیتا ہوں. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کہ آپ کو اور مجھے یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تیجا، ساتواں، ناواں، 10واں، 40واں، قول، برسی، یہ سب میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلے ہیں رسول اللہ کی حدیث سے ثابت. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے، لیکن باپ کے مرنے پہ اگر قل نہ کیے
تو ناک کٹ جائے گی، قوم کیا کہے گی؟ اس کا مطلب ہے قوم جیت گئی، رسول کو تو نے ہرا دیا۔ بیوی کہتی ہے بات تو ٹھیک ہے، گانے فلمیں ڈش اینٹینے یہ ہلاکت و بربادی ہے، لیکن پورے محلے میں ایک میرا ہی گھر ہے جس کے اندر ڈش اینٹینا نہیں لگا ہوا، میری ناک کٹ گئی ہے، لہذا اپنی باتوں کو اپنے پاس رکھو اور میرے کمرے کے اندر، میرے گھر کے اندر ڈش اینٹینے کی سہولت، ٹیلی ویژن، گانے، وی سی آر، فلمیں، بے حیائی کے پروگرام یہ ہونے چاہیے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے ہونے چاہیے، رسول کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے۔ مقابلہ ہوا، رسول کو تم نے ہرا دیا، بیوی کو جتا دیا۔ کیا میں نے نبی سے محبت کی؟ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں اپنی محبوب کے آنکھوں کے اشارے پر قربان ہو جایا کرتے ہیں، یہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے اس محبت کو جگائیے، اللہ کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے دل میں بٹھائیے کہ قرآن خبردار کر رہا ہے اگر تم رسول اللہ سے بڑھ کر اپنی قوم، برادری، بیوی بچوں سے محبت کرو گے پھر انتظار کرو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ کا یہ فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، فرماتے لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک میں اس کے لیے اس کی جان سے بڑھ کر، اس کے اہل و عیال سے بڑھ کر، اس کے بیوی بچوں سے بڑھ کر اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں۔ کس نے کہا ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر وہ زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ کیوں؟ پیارے نبی کا حق ہے، وہ ہمارے اوپر ہماری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ ہمارے اوپر ہماری جان کا اتنا حق نہیں جتنا حق رسول اللہ کا ہے۔ ارے جس کا حق مجھ پر میری جان سے زیادہ ہو، کیا میں اس کے چہرے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ والا منہ بناؤں گا؟ کیا میں اس کی سیرت کو چھوڑ کر مغرب کے اندھیروں کے پیچھے بھاگوں گا؟ آئیے پیارے حبیب علیہ السلام کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ذات علیہ الصلوۃ والسلام، فداہ ابی و امی، میرے رسول پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کتنا حق ہے میرے نبی کا۔ قرآن بتا رہا ہے نبی کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، زیادہ حق ہے۔ کسی کا کسی کی جان پہ اتنا حق نہیں جتنا اس پہ رسول اللہ کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، اے اہل ایمان تم سب کی ماؤں کے برابر ہیں۔ مائیں ہے تمہاری، جو ماں کی عزت ہے، ماؤں کی عزت اتنی نہیں ہے جتنی مصطفیٰ کی ازواج کی عزت ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ہم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، کفار نے اپنے لوگوں کو دوڑایا تلاش کے لیے، ان شہ سواروں میں سے، ان گھوڑ سواروں میں سے ایک سراقہ بن مالک ایسا شخص تھا جو ہمیں تلاش کرتا ہوا ہمارے پیچھے آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ دشمن آ گیا۔ ابو بکر کبھی اللہ کے نبی کے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ دشمن آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ دشمن آ پہنچا۔ جب تھوڑا فاصلہ، بالکل مختصر فاصلہ رہ گیا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر نہیں روتا، آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر روتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، یہ دشمن قریب پہنچ چکا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ ابو بکر کے ایمان پہ اعتراض کرنے والوں، رافضیت کی گود میں پلنے والوں اور ابو بکر کے ایمان پر انگلیاں اٹھانے والوں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معی،
ابو بکر غم نہ کر، تو میری وجہ سے رو رہا تھا، غم نہ کر، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا بنی اسرائیل کو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل ایمان کے اس مقام پر نہیں تھی جس مقام پر ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر کو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم کیوں کرتے ہو؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا ساتھی خود اللہ ہو؟ آپ نے بدعا کی سراقہ کے لیے، اس کا گھوڑا ٹانگوں تک سخت زمین کے اندر دھنس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں ابو بکر رو رہے ہیں، آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کتنی محبت کرتے تھے پیارے حبیب سے، یار غار، غار کے ساتھی، حجرے کے ساتھی، زندگی کے ساتھی، موت کے بعد کے ساتھی، جنت کے ساتھی، حوض کوثر کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا۔ صحیح بخاری میں سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے میں اپنے بابا کے پاس آئی، میرے بابا نے مجھ سے پوچھا عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن فوت ہوئے۔ کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا آج بھی سوموار کا دن ہے۔ کہا مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ آج کسی بھی گھڑی میں میری روح بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کو پرواز کر جائے گی۔ رسول اللہ سوموار کو فوت ہوئے، آج سوموار ہے۔ ابو بکر کہہ رہے مجھے بھی اپنے اللہ سے امید ہے کہ آج ہی میری روح پرواز کر جائے گی۔ یہ رسول اللہ کی محبت کا نتیجہ تھا کہ جس دن میرے پیارے حبیب فوت ہوئے، اللہ کرے میں بھی اسی دن فوت ہوں۔ حالانکہ ابو بکر صدیق منگل کے دن فوت ہوئے، لیکن اپنے نبی کے پیار میں آپ کی محبت میں دعا کر رہے ہیں کہ آج رسول اللہ کی وفات کا دن تھا، کاش آج کا دن ہی میری وفات کا بھی بن جائے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پیارے حبیب کا ہاتھ سیدنا عمر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا حدیث پہ غور کیجئے گا، صحیح بخاری کی اس روایت کو اپنے دل میں بٹھائیے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو، ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہو سوائے میری جان کے۔ عمر کو اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، ہاں لیکن جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہو۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے سیدنا عمر سے کہا عمر تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا، تم کامل مومن نہیں بنے، یہاں تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار کرو تب ایمان پورا ہوگا۔ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہو۔ کہا الان یا عمر اب بات بنی ہے، اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر عمر اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار نہ کرے، ان کا ایمان پورا نہ ہو، میں اپنی بیوی کی بات کو سن کر نبی کی حدیث کو ٹھکرا دوں، میرا ایمان پورا ہو گیا؟ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں، رسول اللہ کی سنتوں کو ذبح کر دوں، میرا ایمان پورا ہو گیا؟ میں اپنے باپ کی برسی اس لیے کروں کہ چچا ناراض ہو گئے، میرا ایمان پورا ہے؟ میں اپنی ماں کے مرنے پہ اس کا 30ویں دن کا ختم، 7ویں 9ویں 10ویں دن کا ختم، 40ویں اور کل اس لیے کروں، قوم کیا کہے گی؟ کیا میرا ایمان پورا ہے؟ میں نے تو نبی کو چھوڑ دیا قوم کی وجہ سے، میں نے تو نبی کو چھوڑ دیا بیوی کی وجہ سے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، غور کیجئے گا، وہ کتنا بد نصیب ہے جس کا رسول اس کی بیوی سے ہار جائے، وہ کتنا بد نصیب ہے جس کے رسول اس کی قوم سے ہار جائے، وہ کتنا بد نصیب ہے جس کے رسول اس کے دوستوں سے ہار جائے۔ جو اس طرح رسول اللہ سے بے وفائی کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟ وہ پیارے حبیب کی حدیثوں کو قوم برادری کی وجہ سے ٹھوکر مارنے والا پیارے نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ جب نبی کا آرڈر آ جائے پھر جان سے زیادہ پیارے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا واقعہ موجود ہے، جب زخمی ہو گئے
زخمی ہونے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ عائشہ کے پاس جاؤ، عائشہ کو سلام کہو۔ عائشہ سے یہ نہ کہنا کہ تجھے امیر المومنین نے سلام کہا ہے، آج کے بعد میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں، اسے کہنا تجھے عمر نے سلام کہا ہے، اور اسے کہو عمر کا جی چاہتا ہے ساری زندگی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، وفات کے بعد بھی میں اپنے رسول کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تیرے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عبداللہ ابن عمر پہنچتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے اوپر عمر کو فوقیت دیتی ہوں، جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں فوقیت دیتی ہوں اپنے اوپر عمر کو، عمر کی شہادت کے بعد ان کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ عبداللہ واپس آ رہے ہیں، سیدنا عمر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ عبداللہ سے کہتے ہیں خوشخبری لے کر آیا ہے یا بری خبر لے کے آیا ہے؟ سیدنا عمر خزانہ مانگ رہے تھے اس وقت، کس چیز کی خبر، کس کو خوشخبری اور کس کو بری خبر، کیا ڈیمانڈ تھی ان کی؟ بیٹے سے کہتے ہیں خوشخبری لے کر آیا ہے یا بری خبر لے کر؟ وہ کہتے ہیں کہ خوشخبری کا آپ کے لیے اعلان ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے میں اپنی جان پر عمر کو فوقیت دیتی ہوں۔ چہرہ دمدما اٹھتا ہے یہ سن کر کہ مرنے کے بعد مجھے رسول اللہ کے پڑوس میں دفن کر دیا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے؟ آئیے ذرا اس محبت کا انداز چیک کیجئے۔ کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری رسول اللہ کے ساتھ محبت کیسی تھی؟ قال كان والله احب الينا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت کیسی تھی؟ اللہ کی قسم ہمارے رسول ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے، اپنی اولادوں سے زیادہ پیارے تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے تھے، اپنے مالوں سے زیادہ پیارے تھے۔ کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی جتنی طلب شدید گرمی میں ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہمیں پیار رسول اللہ سے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیار ہی کا تو نتیجہ تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا علی میں گواہی دیتا ہوں تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق نفرت کرے گا۔ یہ مقام کیوں ملا سیدنا علی کو، یہ شان کیوں ملی؟ یہ محبت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی جانوں سے بڑھ کر پیار کیا، اپنے مالوں سے بڑھ کر پیار کیا، اپنی بیویوں سے بڑھ کر پیار کیا، اپنی ماں باپ سے بڑھ کر پیار کیا۔ ایک صحابی کی ماں اٹھی، تپتے ہوئے ریت میں لیٹی، ایڑیے رگڑی اور کہا یا تو رسول اللہ کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم یا میں اسی ریت میں ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی۔ لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے، یا مجھے بچا لے یا رسول اللہ سے رشتہ توڑ دے۔ بیوی کے ایک ٹیلی فون پہ داڑھی شیو کر دینے والے بھائی، بیوی کی آنکھ کے ایک اشارے پہ گھر کے اندر کیبل کا کنیکشن لگا کر دینے والے مسلمان بھائی، کیا ہمارا بھی کوئی رشتہ ہے صحابہ سے؟ یہ ماں تپتے ہوئے ریت میں لیٹی ہوئی ہے، کہتی ہے نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ چھاؤں میں آؤں گی، ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی اگر تو نے محمد کو نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب میں کہتے ہیں ماں تو ایک ہے۔ کتنی ہے؟ ایک ہے۔ ہمیں تو ماں کہتے نا بیٹا تیری منگنی تیری ماموں کی بیٹی سے میں نے کر دی ہے، اور تیرا ماموں جو ہے نا وہ مولوی نو کوڑی نہیں دے گا، لہذا اگر تو نے شادی کروانی ہے تو داڑھی شیو کرنی پڑے گی۔ تو فوراً جا کے نبی کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ امی کا فون آیا تھا نا، پھر ماں کی بات ماننا بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ ذرا اس صحابی کا قول بھی سننا، ماں تو ایک ہے، میں نے ایک کے بطن سے جنم لیا ہے، تو ایک نہ ہوتی 100 ہوتی، اور میری آنکھوں کے سامنے سب ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاتی، سب ماؤں کو مروا لیتا، محمد کو پھر بھی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعات سننے کا فائدہ کب ہے؟ جب میں اور آپ ان حدیثوں کو سن کر زندگی کے اندر انقلاب برپا کریں
کہ آج کے بعد پیارے نبی کی جو حدیث آئے گی میں اس پہ عمل کروں گا. کوئی راضی رہے اس کی مرضی, کوئی ناراض ہو جائے اس کی مرضی, سب کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہوں, مدینے والے کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی. عروہ بن زبیر سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جن مشرکین کے آباء و اجداد بدر میں قتل ہوئے, انہوں نے سیدنا خبیب کو قتل کرنے کے لیے پکڑا, قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. سنیے گا ایمان کا واقعہ, پیارے نبی کی محبت کا درس دینے والی حدیث. مقتل گاہ میں لے جا کر خبیب سے پوچھتے ہیں, تو اللہ کی قسم صرف ایک بات کہہ دے تیری جان چھوڑ دیں گے, اور وہ بات یہ ہے تو یوں کہہ دے کاش میری جگہ پہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو جاتے اور میں اپنے گھر میں آرام سے ہوتا. پریکٹیکل کچھ نہیں کرنا, زبان سے ایک جملہ کہنا ہے. تو صرف اتنا کہہ دے کاش آج میں بچ جاتا اور میری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جاتا, ایک جملہ کہہ دے تیری جان چھوڑ دیں گے. کہنے لگا ظالموں, تم چاہتے ہو میں اپنے رسول کے بارے میں یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کروں؟ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار نے اس پہ کہکا لگایا. پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی کی محبت کا یہ جذبہ دیکھ کے ان سے برداشت نہ ہوا. ترمذی میں یہ روایت موجود ہے, سیدنا زید رضی اللہ عنہ وارضا ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے زید کو ہمارے حوالے کر دو, ہم اس کے بھائی ہیں, ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں, آپ اس کو آزاد کر دو, ہمارے حوالے کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھ لو, اگر یہ جانا چاہے تو میں نہیں روکوں گا, میں نہیں روکتا. اگر یہ آزاد ہونا جانا چاہے لے جاؤ اس کو, میری طرف سے اجازت ہے. وہ بھائی کہتے ہیں بھائی تمہیں آزادی مبارک ہو, آؤ چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے مقابلے پر کسی کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا, یہ آزادی تمہیں مبارک ہو, میں تو محمد کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیار ہے, یہ محبتیں ہیں, یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے ہیں. احد کا میدان ہے, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کفار بڑھتے ہیں آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے. آپ کے پاس 7 انصاری اور 1 مہاجر, 8 صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں من یردہم عنا, من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ. اے میرے صحابہ, کون ہے یہ کفار میری طرف بڑھ رہے ہیں, آج ان کو مجھ سے دور کر دو, اللہ جنت میں تمہیں میرا ساتھی بنا دے گا. ایک صحابی اٹھے, مار کا لڑا, کفار سے جنگ کی, شہید ہو گئے. آپ نے پھر اپنے صحابہ سے کہا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ, کون ہے جو ان کو دور کرے گا, وہ محمد کا ساتھی اللہ کی جنت میں بنے گا. دوسرے شہید ہوئے, تیسرے شہید ہوئے, تمام کے تمام صحابہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو بچاتے ہوئے قربان ہو گئے. آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں. آپ کی پیاری قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. آپ اخروی زندگی میں ہیں, آخرت کے جہاں میں ہیں. پیارے نبی کی حدیثیں تو موجود ہیں نا, پیارے نبی کا لایا ہوا دین تو موجود ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جن کے سامنے حدیث مصطفیٰ پر آنچ آئے اور وہ یہ کہے میں زندہ ہوں اور میرے سامنے مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر ماری جائے, میں برداشت نہیں کرتا, میں یہ نہیں ہونے دیتا, میں مر سکتا ہوں, محمد کریم کی شریعت کو تبدیل نہیں ہونے دوں گا. یہ غیرت ہمارے اندر ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے گھر میں, اپنی قوم میں, اپنی برادری میں, اپنے محلے میں, اپنے قریہ میں, اپنے کوچے, جہاں تک میری استطاعت ہے میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو بلند رکھوں. کیوں؟ پیارے حبیب کی ذات بھی اونچی ہے, پیارے حبیب کی بات بھی اونچی ہے. صرف ذات اونچی نہیں کہ ہم نبی کی ذات کا نام آئے تو درود و سلام پڑھے اور سمجھے کہ آپ سب سے اعلیٰ. پیارے نبی کی جتنی ذات اعلیٰ ہے, پیارے نبی کی اتنی بات اعلیٰ ہے. نبی کی ذات سے پیاری کسی اور کی ذات مخلوق میں نہیں ہے. جہاں مصطفیٰ کی ذات سے پیاری ذات نہیں ہے, وہاں رسول اللہ کی بات سے پیاری بات بھی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حقوق میں سے ایک حق آپ کا دفاع کرنا، آپ کی جان کا دفاع، آپ کی عزت کا دفاع۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے، آئیے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن فلاح پانے والوں کی خبر دے رہا ہے۔ فلاح کون پائیں گے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے انہوں نے فلاح پائی۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پھر پیارے نبی کی حمایت کی، پیارے حبیب کی مدد کی۔ وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کی اس نور کی جو اللہ نے ان کے ساتھ نازل کیا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ اللہ نے قرآن حکیم کو نازل کیا، قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ جو اللہ کے نبی کی حمایت کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اس نور پہ ایمان لے کے آتا ہے، قرآن کہتا ہے یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب تیرے حضور تجھ سے بھکاری بن کے بھیک مانگتے ہوئے سوال کرتے ہیں، جھولیے پھیلاتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو رسول اللہ پر ایمان بھی لے کے آئے، جنہوں نے رسول اللہ کی حمایت بھی کی، آپ کی مدد بھی کی، آپ کے دین کی مدد کی، آپ پر اتری ہوئی شریعت پر ایمان لائے، اور پھر دنیا اور آخرت میں فلاح پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ یہاں پہ یہ نقطہ یاد رکھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کوئی ٹھیکیدار ہوں دین کا، بس ٹھیک ہے بات بتا دیتے ہیں، کوئی مانے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں۔ پیارے حبیب کا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ٹھیکیدار ہے۔ وہ نہیں برداشت کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کوئی آواز بلند کرے، وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، آپ کے احکام، آپ کے اعمال کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت سے کہا، اجب عنی اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ میرے اس صحابی کی مدد جبرائیل کے ذریعے فرما، اور اے حسان ان مشرکوں کو جواب دو، تمہارے اشعار، تمہارا کلام مشرکوں کے سینے میں تیر بن کر اترتے ہیں۔ نبی کی عزت کا دفاع ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کا دل نیند سے اچاٹ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش آج رات کوئی ہمارا پہرا دیتا اور ہم آرام سے سو جاتے۔ اتنی دیر میں خیمے سے باہر اسلحے کی چھنکار سنی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص آپ کے پہرے پر کھڑا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد کو پہرا دینے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کسی نے نہیں، اپنے ایمان نے دیا نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہیں، جنگی حالات ہیں، کوئی دشمن نہ آ جائے اور میں سوتا رہ جاؤں، میرے نبی پہ کوئی وار نہ کر جائے تو میری زندگی کا کیا فائدہ؟ اپنے ایمان کا حکم لے کر آئے، اسلحہ لے کے رسول اللہ کے خادم بن کر کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سو گئے، سکون کی نیند سے سو گئے، یہ سننے کے بعد کہ میرا صحابی پہرے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہر مسلمان پر واجب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرے، ہر مسلمان پر واجب ہے جہاں دیکھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لوگ ٹھوکر مار رہے ہیں، احادیث کو چھوڑ رہے ہیں، احادیث پہ طنز کر رہے ہیں، احادیث کا انکار کر رہے ہیں، اپنے پیر و فقیروں کی اقوال کو احادیث رسول پہ فوقیت دے رہے ہیں، تو مسلمان پہ لازم ہے کوئی راضی رہے، کوئی ناراض ہو جائے، کوئی خوش ہو یا کوئی امن میں ہو، کوئی فتنے میں پڑے، کوئی صورت بن جائے، سارا خسارہ برداشت ہو سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ پہ آنچ آنا مومن اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے،
اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں اپنے خزانے سے ان کو عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے ان کی جھولیوں کو بھر دے، جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ ابھی آپ بھائیوں کے سامنے ایک کاغذ تقسیم کیا جائے گا جس میں آپ اپنا نام، اپنی کمپنی کا نام، آپ کا موبائل نمبر اور آپ کا ای میل ایڈریس، آپ کا ای میل، انٹرنیٹ پہ اگر کسی بھائی نے ای میل ایڈریس بنایا ہوا ہے تو وہ اس میں کاغذ میں لکھے، تاکہ جو نئے دروس ہمارے تیار ہوتے ہیں تو وہ ای میل کے ذریعے آپ بھائیوں تک پہنچ جائیں۔ اور اس میں کچھ عقیدے کے بارے میں بھی سوالات ہیں، عقائد کے حوالے سے بھی کچھ سوالات، ساتھی تشریف رکھیں، یہ تقسیم ہو جائے تو پھر اٹھیے گا۔ عقیدے کے حوالے سے سوالات ہیں کہ آپ کا سابقہ زندگی کے اندر اللہ کی توحید کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ تو جو بھائی اردو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی اردو پڑھنے والے سے پڑھوا لیں، انڈیا کے بھائی اگر ہندی میں لکھ سکتے ہیں ہندی میں لکھ دیں، یا کسی سے املا کروا لیں وہ اردو میں لکھ دے، یا بنگلہ بولنے والے بھائی ہیں تو وہ کسی سے اردو میں لکھوا لیں۔ تو ان سوالوں کے جواب لے کے آئیے، اگلے پروگرام کے اندر اس فارم کو فل کر کے لائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، موت دے، موت بھی اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس فرمان کے ہم مصداق بنیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کسی مومن سے راضی ہوتا ہے اس کو نیک کام کی توفیق دیتا ہے، نیک کام میں استعمال کرتا ہے، اور جب مسلمان نیکی کے کام میں آتا ہے، نیکی کرنا شروع کرتا ہے، اس وقت اللہ اس کو موت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ نیکی کے کام میں آیا اور اللہ نے اس وقت اسے اٹھا لیا تو یہ بہترین موت ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ نیکی کرتے ہوئے فرمائے۔ اور جب انسان گناہ کی حالت میں ہو اور حالت گناہ میں موت آئے تو یہ موت بہت بری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی موت سے محفوظ فرمائے، ایسی موت سے بچائے جس موت کا خاتمہ، جو موت، جو زندگی کا اختتام برے اعمال کرتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ جو نیکی کرتے ہوئے فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حج کے لیے آپ کے ساتھ آ رہے، حالت احرام میں اونٹنی سے گرے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خوشبو نہ لگانا، اس کا سر نہ ڈھانپنا، جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ برقرار رکھنا، اس کو اس کے احرام کی چادروں میں ہی دفن کر دو، یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتا ہوا اٹھے گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ دین کو پھیلانے والا ہو، وہ دین کی دعوت کو آگے پہنچانے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنا لے۔ یاد رکھیے دین ہمارا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔